دجال در حقیقت ایک سسٹم کا نام ہے، ایک فتنہ ہے جس کی کچھ علامات ہیں جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ مثلا یہ کہ وہ ایک آنکھ سے دیکھ سکے گا۔ دجال کی ایک خصوصیت تیز رفتاری بھی ہے، وہ پورے کرۂ ارض کا چکر 40 دن میں مکمل کر لے گا۔ اس کی سواری کا ایک قدم اتنا بڑا ہوگا جتنا فاصلہ مدینے اور شام کا ہے۔ اب موجودہ دور میں ہوائی جہاز نے جس طرح فاصلوں کو معدوم کر دیا ہے، اس سے اس کی تیز رفتاری کا معاملہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دجال کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی آواز مشرق اور مغرب کے لوگ بیک وقت سن سکیں گے۔ آج ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی ایجاد سے یہ بات بالکل ممکن دکھائی دیتی ہے۔ اور پھر یہ کہ مظاہر فطرت پر اسے زبردست قوت حاصل ہوگی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گی، یہاں تک کہ وہ ایک شخص کو چیرے گا اور پھر اس کے دونوں حصوں کو جوڑ دے گا۔ آج کے دور میں کٹے ہوئے اعضا کی سرجری کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ لیکن دجال مادری ذخائر کو بھی دریافت کرے گا۔ اس کے علاوہ احادیث میں یہ بھی درج ہے کہ دجال کی پیشانی پر کا، فا اور رے یعنی کفر لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا۔ ہر صاحب ایمان شخص اسے پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ دور آئے گا اور ان صفات پر مشتمل جو تہذیب ہوگی اس پر کفر کی چھاپ اتنی واضح ہوگی کہ ہر صاحب ایمان جان لے گا کہ یہ ملحدانہ تہذیب ہے، اور اللہ سے نفرت اس تہذیب کی جڑوں میں نعوذ باللہ رچی بسی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں اور اس کی حقیقت بیان کیے دیتا ہوں۔ میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جس سے پہلے کسی نے تمہیں نہیں بتائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ نے ایک وجود کو تخلیق کیا ہے، اللہ نے اسے ایک مشن دیا ہے کہ وہ مسیح کے بھیس میں آئے گا، ڈھونگ رچائے گا کہ وہی اصل مسیح ہے۔ دراصل اس سے لوگوں کی آزمائش مقصود ہے کہ لوگ سچے اور جھوٹے مسیح میں تفریق کر سکیں۔ بالآخر اسرائیل کی حکمرانی دنیا پر قائم ہو جائے گی۔ امریکہ میں کسی بھی ایجاد کو رجسٹر کروانا ضروری ہے اور اس کی تشریح کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ ہارپ کا پیٹنٹ نمبر 4686605 ہے۔ اس کے تنقید نگار نے اس کا نام جلتی ہوئی شعاعی بندوق رکھا ہے۔ اس پیٹنٹ نمبر کے مطابق یہ ایسا طریقہ آلہ ہے جو کرۂ ارض کے کسی خطے میں موسمیاتی تغیر پیدا کر دے اور ایسے جدید میزائل اور جہازوں کو روک دے یا ان کا راستہ بدل دے، کسی کے بھی مواصلاتی نظام میں مداخلت کرے یا اپنا نظام مسلط کر دے، دوسروں کے انٹیلیجنس سگنلز کو قابو میں کرے اور میزائل یا ایئر کرافٹس کو تباہ کر دے، راستہ موڑ دے یا اس کو غیر مؤثر کر دے، یا کسی جہاز کو اونچائی پر لے جائے یا نیچے لے آئے۔ یہ سب الاسکا سے یقیناً نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر ہوائی جہاز سے بھی جو بڑے جمبو جہاز ہیں ان میں اس طرح کے انسٹرومنٹ لگائے جا سکتے ہیں، اور وہ جہازوں کے ذریعے آئنوسفیئر کے اوپر ایسی شعاعیں ڈالی جا سکتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی حاصل ہو گئی تو پھر آپ دوسرے علاقوں سے بھی ہوائی جہاز سے بھی کر سکتے ہیں، اور دوسرے علاقوں سے بھی جہاں پہ لائن آف سائٹ ہو، جہاں پہ آپ شعاعیں ڈال سکیں، وہاں سے آپ آئنوسفیئر کو کنٹرول کر سکتے ہیں بقول جو بین الاقوامی پیٹرنز لیے گئے ہیں اس کے تحت یہ بات سامنے آتی ہے۔ ہارپ کا طریقہ اس پیٹنٹ میں یہ لکھا ہے کہ ایک یا زیادہ ذرات کا مرغولہ بنا کر بالائی کرۂ ارض کے قرینہ یا سانچے پیٹرن میں ڈال دیا جائے تو اس سے موسم میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اس کو موسمی اصلاح کا نام دیا گیا۔ پیٹرن کے مطابق موسم میں شدت لانا یا تیزی یا گھٹنا، مصنوعی حدت پیدا کرنا، اس طرح بالائی کرۂ ارض میں تبدیلی لا کر طوفانی سانچہ یا سورج کی شعاؤں کو جذب کرنے کے قرینے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
इस तरह जमीन के किसी खित्ते पर इंतहाई सूरज की रोशनी हिद्दत को डाला जा सकता है। जी बिल्कुल की जा सकती है, इसलिए कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं, मकासद आप उनके कोई भी रख लें, उसका बुनियादी मकसद यही होता है कि जो कुदरत का एक निज़ाम चल रहा है या उसको समझा जाए, और अगर वो समझ में आ गया है तो फिर उसमें कोई तब्दीली की जाए। और ज़्यादा तौर पर, आम तौर पर उसके गलत नताइज ही सामने आते हैं। हार्प टेक्नोलॉजी भी अगर आप सही मानों में इस्तेमाल करें तो शायद इस हद तक नौबत ना आए, लेकिन बिल्कुल कुर्रा अर्ज़ का जो एक नेचुरल फ्लो है उसको आप बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स पहले फेंक कर आयनोस्फीयर को एनर्जाइज कर और वहां पर ऑटोमेटिक ELF जो रेडियो वेव्स हैं वो जनरेट करके बड़े बड़े एक जॉइंट वेव्स क्रिएट करके, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक डैम्स बनाकर आप पूरा निज़ाम तहस नहस कर सकते हैं। मौसमों में मसनूई तगय्युर लाने के बारे में अव्वली खबर उस वक्त मंजर-ए-आम पर आई जब 1958 में व्हाइट हाउस के मौसम की इस्लाह के चीफ एडवाइजर कैप्टन होवर्ड टी ऑरवेली ने लबकुशाई की। इनके बकौल अमेरिका कुर्रे अर्ज के मौसम को हेर फेर के जरिए मुतासिर करने के तजुर्बात कर रहा है। इसी तरह 1986 में प्रोफेसर JF मैकडोनल्ड ने एक मकाला लिखा कि अमेरिका माहौलियात कंट्रोल टेक्नोलॉजी को मिलिट्री मकासद के हुसूल के लिए तजुर्बात कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी जोग्राफियाई जंगों में काम आएगी और कलील मिकदार की एनर्जी से माहौल को गैर मुस्तहकम कर देगा। सन 85 से तो इसकी एविडेंस मौजूद है कि अलास्का में ये पूरी फैसिलिटी कायम की गई और उसको उस ज़माने में बहुत सीक्रेट रखा गया और बाद में इसको खोल दिया गया। इस वक्त उसमें वो दिखाते हैं कि अब कोई सीक्रेट नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी तो अब डेवलप हो चुकी है। लेकिन जो पैटेंट्स 12 पैटेंट्स दिए गए वो सन 95 और सन 2000 के दरमियान दिए गए, जिससे जाहिर होता है कि बहुत ये ठोस किस्म की तहकीक की जा रही थी और ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है जो बहुत से लोग इसको झुटला देते हैं कि नहीं, ये पैटेंट्स बैनुल-अक़वामी पैटेंट्स मौजूद हैं और यूरोपियन यूनियन ने जो एतराज़ किया है और जो कंडेम किया है इस अमेरिका को इस तहकीक पर, वो भी एक साबित शुदा चीज़ है। उसकी झलक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बयान में मुलाहिजा फरमाइए कि जब दज्जाल किसी ऐसे कबीले के पास से गुजरेगा जो उसकी तकसीब करेगा तो उसके तमाम चरने वाले जानवर हलाक हो जाएंगे, और जब वो किसी ऐसे कबीले के पास से गुजरेगा जो उसकी तस्दीक करेंगे तो वो आसमान को बारिश बरसाने और जमीन को नबातात उगाने का हुक्म देगा। रिस्क पर कुदरत और नींद बरसाने की ताकत रखते इस निजाम के जड़ें जमा लेने के बाद उस दज्जाल शख्स का ज़हूर है।